بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشارت حسین اور آج ہم ڈسکس کریں گے جو اسپانسر لائسنس ہے. اگر یو کے اندر کوئی بھی امپلائر ہے وہ باہر سے یو کے باہر سے کسی کو ہائر کرنا چاہتا ہے, ورک پرمٹ دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اس کے پاس یو کے کا اسپانسر لائسنس ہوم آفس سے اس کے پاس وہ ہونا ضروری ہے. اگر اس کے پاس ہوم آفس کا لائسنس نہیں ہے اسپانسرشپ کا تو وہ کسی کو فارن نیشنل کو امپلائی نہیں کر سکتا. تو اب آپ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح اس کی کیا میتھڈ ہیں, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا ڈاکومنٹس چاہیے. آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس بندے کی, اس کمپنی کی یا جو بھی رسپانسیبل پرسن ہوگا ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں, کیا لائسنس اس کے انویسٹیگیشن ہوم آفس کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, ریووک ہوگا تو پھر کیا کرنا ہوگا, اگر وہ کینسل ہو جاتا ہے تو پھر کیا رینیول کب کرنا ہے, اور مین ڈیوٹیز کیا ہیں جو یوزر 1 لیول کا ہے بندہ, جو لیول 1 یوزر ہے وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ہم ڈسکس کریں گے. تو مینٹیننگ اسپانسر لائسنس ڈیوٹیز اینڈ کمپلائنس. جب آپ کو لائسنس آپ کا اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہوم آفس جو ہے وہ کسی وقت بھی انویسٹیگیشن کر کے آپ کے لائسنس کو سسپینڈ کر سکتا ہے, یا پھر جب اس کے پاس کوئی ایسے پروف ہوں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے, سسپینڈ ہو سکتا ہے. ہوم آفس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب آپ کو لائسنس دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کے امپلائی کا ریکارڈ جو ہے وہ HMRC سے وہ منگوا سکتا ہے, ہوم آفس چیک کر سکتا ہے. تو یہ تو ہو گیا مین جو اسپانسر جب آپ کو مل جاتا ہے تو ہوم آفس کیا کر سکتا ہے. اب ڈیوٹیز کیا ہیں, جو آفیسر آپ نے متعین کیا ہے, جو آپ نے نومینیٹ کیا ہے, یا جو کمپنی ہے اس کو ایک SMS اسے بولتے ہیں اسپانسر مینجمنٹ سسٹم, وہ دیا جاتا ہے. تو آپ نے کوئی چیز بھی چینج ہوتی ہے امپلائی کے بارے میں, امپلائر کے بارے میں, تو آپ نے لازمی انفارم کرنا ہوتا ہے, اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے جو SMS سسٹم ہے, اسپانسر مینجمنٹ سسٹم, اس کے اندر. If worker fails to report to the work or change, his employer must report in 10 working days. اگر اس SMS کے اندر وہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر کسی امپلائی نے کام چینج کیا ہے یا اس نے جاب چینج کر لی ہے, ان کو چھوڑ کے چلا گیا, کہیں اور کسی امپلائی کے پاس چلا گیا, تو ودن 10 ورکنگ ڈیز امپلائر نے انفارم کرنا, یہ ڈیوٹی میں آتا ہے. اس کے بعد اگر امپلائر نے بزنس سیل کر دیا ہے یا ٹرانسفر کر دیا ہے کسی کو, تو ود ان 20 ورکنگ ڈیز لازمی SMS سسٹم کے اندر ہوم آفس کو انفارم کرنا ہوگا. ریکارڈ کیپنگ, جتنے بھی IDs ہیں, جو بھی ان کے ڈاکومنٹس ہیں ریلیٹڈ امیگریشن یا جو ان کی پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اس کے تمام ریکارڈس اس کمپنی نے رکھنے ہوں گے, وہ ان کی ڈیوٹی میں آتا ہے. کمپلائنگ ود امیگریشن لا, امیگریشن لا جو بھی یو کے کا ہے اس کے مطابق جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں, چونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آتی رہتی ہے, کوئی ڈیجیٹل چیک اپ یا کوئی اس طرح کا, تو آپ نے وہ اس کو کمپلائی کرنا ہے. جو رائٹ ٹو ورک چیک کرنا ہے آن لائن, اس کا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں, اور آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے. آپ اگر کسی کو جاب دے رہے ہیں, جاب آفر کر رہے ہیں, تو آپ پرمٹ ایشو کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایسی ویلڈ ریزن ہونی چاہیے کہ وہ بندہ واقعی کوالیفائی کرتا ہے اس جاب کے لیے, اور ریزن ہونی چاہیے کیوں آپ اس بندے کو جاب دے رہے ہیں, جبکہ یو کے اندر بندے موجود ہیں, بہت سارے ان امپلائڈ ہیں, تو آپ باہر سے کیوں دے رہے ہیں. یہ بھی آپ کی کمپلائنس کے اندر آتا ہے کہ آپ اس کو چیک کریں, جو ہوم آفس کے رول ہے اس کے مطابق اس کو آپ کمپلائی کریں. جینوئن ویکینسی ہے کہ آپ کے پاس واقعی وہ ویکینسی موجود ہے یا جسٹ آرٹیفیشیل کریٹ کی گئی ہے. تو یہ ڈیوٹیز میں آتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کمپلائی کریں امیگریشن لا کے ساتھ اور ہوم آفس کے ساتھ. باقی جو ادر یو کے لا ہیں ان کے ساتھ بھی کمپلائی کرنا چاہیے. کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی چیز نہ کریں جو یو کے باقی امیگریشن لا یا باقی لاز کے جو متضاد ہو. اس کے بعد آتا ہے کہ ناٹ انگیجنگ ان بیہیویئر اور ایکشن وچ از کنڈیوسیو ٹو دا پبلک گڈس, have a duty not to engage in behavior that is not conducive to the public goods. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ میں نہ ہو, جو یو کے انٹرسٹ میں نہ ہو.
آپ نے جو یو کے کی رسپیکٹ فنڈامنٹل ویلیوز، جو یو کے کی ویلیوز ہیں، جو چیزیں ہیں ان کو ریگارڈ کرنا ہے، ان کو رسپیکٹ کرنا ہے، ان کو ویلیو دینی ہے۔ تو اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لائسنس میں پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کا لائسنس سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو مین ڈیوٹیز۔ اب جو آپ اس کو جو کی پرسنل ان دا آرگنائزیشن، جو آرگنائزیشن کے اندر جو مین بندہ ہوتا ہے، رسپانسبل آفیسر ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہی یوز کرے گا سسٹم کو۔ موسٹلی کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو موسٹ سینئر ہے آپ کی کمپنی کے، اس کو بنایا جاتا ہے یوزر ون، جو اس کو اتھورائزیشن دی جاتی ہے، وہ رسپانسبل ہوتا ہے، آپ کا رسپانسبل آفیسر سے بولتے ہیں۔ تو وہ جو موسٹ سینئر بندہ ہوگا وہ اس کو آپ یہ جاب دیں گے، وہ اس کو کرے گا مینج، اور اس کا نام دیا جاتا ہے لیول 1 یوزر۔ اور وہی بندہ جو ہے جو رسپانسبل آفیسر ہوگا، وہی COS جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے وہ ایشو کرے گا جو کلائنٹ کو یا امپلائی کو۔ اس کے بعد کی کانٹیکٹ پرسن ود ہوم آفس، جو ہوم آفس جب بھی کوئی بات کرنا چاہے، کوئی چیز پوچھنا چاہے یا انفارم کرنا چاہے، تو وہ اس جو رسپانسبل آفیسر ہوگا اس سے وہ رابطہ ہوم آفس کرے گا۔ آڈٹ کمپلائنس وزٹ، ہوم آفس کبھی بھی کسی وقت بھی کمپلائنس ارینج کر سکتا ہے، وہ کسی وقت بن بتائے بھی آ سکتا ہے، بتا کر بھی آ سکتا ہے، لیکن کمپلائنس وزٹ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے جب بھی انہیں لگے کہ کہیں کوئی لوچا ہے، کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کچھ ڈسکائز کیا جا رہا ہے، کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں یا میچ نہیں کر رہی ان کے ریکارڈ سے، تو وہ کمپلائنس وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں آ کے ورکر کی ID چیک کر سکتے ہیں، واقعی جینون بندے ہیں، ان کے پاس امپلائمنٹ ہر چیز جو ہے ویزا وغیرہ وہ کچھ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیجیٹل انسپیکشن بھی ہو سکتی ہے، فون پہ یا کمپیوٹر کے تھرو یا لائیو ویڈیو کالنگ کے تھرو۔ تو اس کے بعد ریویو آف ایویڈنس، جو آپ نے ایویڈنس دی ہوتی ہیں ان کو وہ ریویو کر کے پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ جینون، واقعی یہ جینون ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہوم آفس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا لائسنس کینسل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ رینیول آف دا اسپانسر لائسنس، اگر آپ کا اسپانسر لائسنس ختم ہونے والا ہے، نارملی 4 سال کے لیے دیا جاتا ہے، وہ اگر ختم ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو رینیو کرنا ہے۔ اگر آپ رینیو نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے وہ لائسنس جب ختم ہوتا ہے تو جو امپلائی آپ کے ہوں گے، جن کو آپ نے ویزے دیے ہوں گے، ان کی جو لیو ہے وہ کرٹیل ہو جائے گی، یا پھر وہ 60 ڈے کے لیے وہ شارٹ کر دی جائے گی۔ یعنی ادر ورڈز جو آپ کے کرنٹ امپلائیز ہوں گے ان کو 60 ڈے کا نوٹس دیا جائے گا، اور یا ان کی جو لیو ہے وہ 60 ڈے تک محدود کر دی جائے گی، یا پھر وہ کرٹیل کر دی جائے گی۔ تو اسپیشلی جو امپلائی ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا امپلائر جو ہے وہ لائسنس رینیو کر رہا ہے یا نہیں، یا وہ بزنس تو نہیں ختم کر رہا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی لیو بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا لائسنس رینیو نہیں ہوا تو آپ سرٹیفکیٹس آف اسپانسرشپ جو ہے وہ ایشو نہیں کر پائیں گے، اور جو لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں وہ انلیگل ہو جائیں گے، اور وہ بھی آگے کسی بھی کمپنی میں کام نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کسی اور کمپنی میں انہوں نے جانا ہے تو پھر انہوں نے ویزا دوبارہ اپلائی کرنا ہے بیک ہوم جا کے، اور اگر یہاں پہ ہیں سوئچ پھر کرنا پڑے گا ود ان دا ٹائم لمٹ۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے اپنا جو لائسنس ہے وہ کب اور کیسے رینیو کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس جو SMS سسٹم دیا گیا ہے اسی کے اندر آپ جا کے آپ رینیول اپلائی کریں گے۔ جب آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہے تو ود ان 90 ڈیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیفور ایکسپائری، اور اگر آپ رینیو ابھی نہیں کرتے تو پھر آپ کو نیا لائسنس جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ دوبارہ میٹ کرنی پڑیں گی، اور ریزن دینی پڑے گی کہ آپ نے ٹائم پہ وہ رینیو کیوں نہیں کیا تھا، اب دوبارہ کیوں اپلائی کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو بالکل برانڈ نیو جو ہے وہ اسپانسر لائسنس اپلائی کرنا پڑے گا ایز اے امپلائر۔ تو یہ ایک بیسک انفارمیشن تھی۔ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے یا آپ لائسنس لینے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بیسک انفارمیشن ہے کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، جو آفیسر ہوگا رسپانسبل آفیسر، اور کمپنی کیا پالیسی ہونی چاہیے، یا کیا اس کو کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا تاکہ آپ کا لائسنس کینسل یا ضائع نہ ہو، اور آپ
صحیح جو ہوم آفس کی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق آپ کام کر سکیں اور دوسروں کو جاب دے سکیں۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ یہ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔